لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم کرنے اور محروم رکھنے کے لیے جماعت مخالفین نے جو تدبیریں استعمال کیں ان کے بارے میں سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں ہم مقدمہ فدق کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور اس ضمن میں ہم نے آپ کی خدمت میں چند حقائق پیش کیے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ مقدمہ فدق میں حضرت ابوبکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تو گواہ بھی طلب کیے، ثبوت بھی طلب کیے، مگر آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ کے ساتھ اس قسم کے دعووں کے موقع پر حضرت ابوبکر کس قسم کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور کس طرح فیصلہ دیا کرتے تھے. چنانچہ یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو ہم تم کو اتنا و اتنا دیں گے. جب جناب رسول خدا نے انتقال فرمایا اور ان کے بعد بحرین کا مال آیا تو ابوبکر نے کہا کہ جن جن سے جناب رسول خدا نے کچھ وعدہ کیا ہے وہ میرے پاس آئیں. جابر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ جناب رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو ہم تم کو اتنا و اتنا دیں گے. اس پر حضرت ابوبکر نے مجھ سے کہا کہ اس مال میں سے ایک لپ بھر لو. میں نے ایک لپ بھر لی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس کو شمار کر لو. میں نے شمار کیا تو وہ 5 صد تھے. بس حضرت ابوبکر نے مجھ کو 1500 عنایت کی. اور یہ عبارت جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کتاب الخمس 2nd والیوم پیج نمبر 135 پر، اور ابن سعد نے بھی اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں 2nd والیوم پر کے پیج نمبر 88 پر یہ عبارت درج کی ہے. لہذا سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو جناب فاطمہ سے ثبوت اور گواہ طلب کیے جا رہے ہیں اور ان کے دعوے کو رد کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جابر ابن عبداللہ سے نہ کوئی ثبوت طلب کیا جا رہا ہے نہ کوئی گواہ طلب کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو جتنا دینا چاہیے تھا اس سے 3 گنا دیا جا رہا ہے، اور بغیر کسی باز پرس کے، بغیر کسی تفتیش کے ان کے دعوے کو پورا کیا جا رہا ہے، اور کوئی ثبوت اور گواہ بھی نہیں طلب کیا جا رہا. اور صرف جابر ابن عبداللہ کا یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی واقعات ہیں. یہاں ہم نے مثال کے طور پر صرف ایک جابر ابن عبداللہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دیگر صحابہ سے اور دیگر افراد سے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں طلب کیے، کوئی گواہ نہیں طلب کیے، اور ان کو جتنا دینا چاہیے تھا اس سے دگنا تگنا دے دیا، بغیر کسی حساب کتاب کے اور بغیر کسی جانچ پڑتال کے. مگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو چونکہ نہیں دینا تھا، اور اس لیے ان سے ثبوت بھی طلب کیے گئے، گواہ بھی طلب کیے گئے، اور ان کے دعوے کو رد بھی کیا گیا. بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وراثت اور ہبہ دونوں کی بنیاد پر جب اپنے دعوے کو پیش کیا تو ایک موقع یہ بھی آ گیا تھا کہ حضرت ابوبکر نے اسے مان لیا تھا اور جناب فاطمہ کو فدق دینے پر آپ راضی بھی ہو گئے تھے. لیکن حضرت عمر نے اس سے انکار کیا اور جناب فاطمہ کے ہاتھ سے وہ فدق کے کاغذات لے کر پھاڑ دیے. تو اس کے بارے میں یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں. عبارت ہے: سبط ابن جوزی کی تحقیق ہے کہ حضرت ابوبکر نے
فدق کا وثیقہ حضرت فاطمہ کو لکھ دیا، لیکن اسی وقت حضرت عمر وہاں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ وثیقہ ہے جو میں نے فاطمہ کے حق میں اس کے باپ کے میراث فدق کے بابت لکھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو مسلمانوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ دیکھتا نہیں کہ تمام عرب تجھ سے جنگ پر آمادہ ہیں؟ بس حضرت عمر نے وہ وثیقہ چھین کر پھاڑ ڈالا۔ اور یہ عبارت جو ہے علی ابن برہان الدین حلبی نے اپنی کتاب انسان العیون فی سیرت امین والمامون کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 400 پر درج کی ہے۔ لہذا سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت ابوبکر جو تھے وہ اہل بیت کے ساتھ معاملات کرنے میں ذرا نرم تھے اور تھوڑے رقیق القلب واقع ہوئے تھے۔ اس لیے ہم نے ایون آپ کی بیعت کے موقع پر بھی دیکھا کہ ایک طرف تو حضرت عمر ایک دم سختی کر رہے تھے اور یا تو قتل کر دینے یا جلانے پر آمادہ تھے یا تو بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر جناب حضرت ابوبکر نے اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام سے سختی نہیں کی، اور اس موقع پر بھی جناب فاطمہ کے دعوے کو آپ نے ایک حساب سے مان لیا تھا اور فدق دینے پر آپ راضی ہو گئے تھے، لیکن حضرت عمر بیچ میں آتے ہیں اور ان کو اس بات کا اندیشہ دلاتے ہیں کہ تمام عرب تم سے جنگ پر آمادہ ہیں، مسلمانوں کو کہاں سے کھلاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ تو سامعین، اس عبارت میں جو حضرت عمر کے جو جملے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک تو اس میں یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو کہاں سے کھلائے گا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فدق کوئی چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا کہ جس کے بارے میں جس کی اہمیت کو کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ یہ دراصل اتنا وسیع و عریض علاقہ تھا کہ حضرت عمر کے بقول یہ اتنا کافی تھا کہ اسے مسلمانوں کو کھلایا جائے، یعنی امت مسلمہ کے کھانے پینے کا انتظام اس سے ہو سکتا تھا۔ ان کا یہ جملہ باقاعدہ ثابت کر رہا ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا کہ عرب لوگ جنگ پر آمادہ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ دراصل صرف بہانہ بازی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوران میں اور بعد میں بھی تمام تینوں خلافتوں کے دوران میں کسی باہری حکومت نے یا باہری طاقت نے یا کسی عرب کی کسی جماعت نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا اور ان سے جنگ نہیں کی، بلکہ اس دوران میں جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ دراصل مسلمانوں کا حملہ تھا دوسرے ممالک پر، اور فتوحات ممالک کی غرض سے اور دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کی اور سلطنت اور اقتدار کو بڑھانے کی غرض سے مسلمانوں نے حملہ کیا تھا دوسری حکومتوں پر، دوسرے ملکوں پر، دوسری جگہوں پر۔ تو یہ صرف ایک تاریخی مغالطے میں ڈالنے والی بات ہے، اور تاریخی طور پر یہ جملہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک بہانے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ورنہ عرب، جیسا کہ ان کی عادت ہے، ہمیشہ سے تمام معاملات کو عرب کے سر تھونپ کر، قوم کے سر تھونپ کر اور لوگوں کے سر تھونپ کر بات کرتے تھے، تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر بھی بات کی، اور حقیقتاً اور دراصل ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ مگر چلیں، بہرحال تو اس عبارت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایون حضرت ابوبکر ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ آپ راضی ہو گئے تھے، مگر حضرت عمر نے وہ کاغذات لے کر پھاڑ دیے اور حضرت ابوبکر کو اس بات کا اندیشہ دلایا کہ جنگ وغیرہ کے حالات ہیں اور مسلمانوں کو کھلانے کے لیے پیسے اور مال کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صحیح تھے، اچھے تھے، کیونکہ نرم ہونا اور اپنی ذاتی طور پر سختی نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن کسی کے کہنے پر، کسی کے ورغلانے پر اور بہکانے پر کوئی غلط کام کرنا اور اس غلط کام کو جاری رکھنا، وہ انسان کو اس گناہ کی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر واقعاً حقیقتاً حضرت ابوبکر انتہائی نیک اور اچھے تھے اور وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے اور اہل بیت کا حق نہیں چھیننا چاہتے تھے، تو ان دونوں موقعوں پر وہ باقاعدہ اپنے اقتدار کو اور اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کر کے وہ کام کرتے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہوتا، ان کے حق میں ہوتا، اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرتے، خواہ حضرت عمر کتنی ہی سختی کیوں نہ کرتے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ، یعنی ان کی سائیکولوجی ایسی تھی، ان کی نفسیات ایسی تھی کہ وہ ذاتی طور پر کچھ سختی کرنے اور ظلم کرنے سے بچنا بھی چاہتے تھے، اور حقیقتاً اور باطناً ان کے دل میں ان کی نیت اتنی خالص بھی نہیں تھی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ عدل و انصاف کریں، کیونکہ عدل و انصاف کرنے کی صورت میں خلافت سے دستبردار ہونا پڑتا، فدق دے دینا پڑتا، اور یہ تمام چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ تو لہٰذا اب ان کی سائیکولوجی اس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ براہ راست، جیسا کہ
حضرت عمر کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شورا کی جب انہوں نے تشکیل کی تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ براہ راست الزام اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے تھے. اور ان واقعات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی سائیکولوجی ایسی تھی کہ وہ براہ راست یہ تمام چیزوں کے الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے تھے. اور جب حضرت عمر نے سختی کی، حضرت عمر نے چارج لیا، حضرت عمر نے ان افعال کو کرنا چاہا تو انہوں نے انہیں کرنے دیا. نہیں تو اگر وہ واقعاً نیک نیتی کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے اور ان کا حق ان کو دینا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہتے تھے، تو وہ چونکہ بحیثیت خلیفہ وہاں سب سے اقتدار اعلیٰ کے منصب پر فائز تھے، اور سب سے اونچا اور سب سے بڑا اور سب سے آخری اور اٹل فیصلہ انہی کا ہو سکتا تھا. لہذا وہ اپنے اس اقتدار اور طاقت اور قوت کو استعمال کر کے حضرت عمر کی مخالفت کر سکتے تھے اور جو حق ہے، جو صحیح ہے، وہ کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. اور اس موقع پر بھی جیسے کہ جب انہوں نے یہ کاغذات پھاڑ دیے تھے تو انہوں نے اس موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے فدیہ ان کو دینا ہی چاہیے اور میں دوں گا ہی، تم کون ہوتے ہو کاغذ پھاڑنے والے یا منع کرنے والے. ایسا کہہ کے بھی حضرت عمر کو وہ روک سکتے تھے، لیکن نہیں. پھر جب حضرت عمر نے کاغذات پھاڑ دیے تو یہ خاموش ہو گئے، کیونکہ اندرونی طور پر یہ بھی وہی چاہتے تھے، حضرت عمر چاہتے تھے، لیکن ظاہری طور پر وہ اتنی سختی نہیں کرنا چاہتے. یہ دونوں معاملات میں ہم نے دیکھا، اور ایون وہاں پر خلافت کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا. اگر وہاں پہ بھی ان کی نیت صاف ہوتی تو وہ خلافت کو حضرت علیہ السلام کے سپرد کر دیتے، مگر نہیں، انہوں نے نہیں کیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بس اس میں یہ ہے کہ وہ طبیعت اور مزاج کی سختی ان میں نہیں تھی کہ جو حضرت عمر میں تھی، اور وہ براہ راست اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتے تھے. اس بنیاد پر ان سے اس قسم کی نرمی اور اس قسم کی اچھی طریقے سے معاملہ کرنے کی سیرت اور ہمیں نظر آتی ہے. لیکن حقیقتاً یہ دونوں کے مقاصد ایک تھے اور ان کے ہدف ایک تھے، اور وہ وہی کرنا چاہتے تھے کہ جو انہوں نے کیا. بہرحال، تو اب آئیے سامعین کرام ذرا یہ بھی دیکھتے چلیں کہ یہ فدق کا دعویٰ کرنے والی جو ہستی تھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کی منزلت خدا اور رسول خدا کے نزدیک کیا تھی. اس ضمن میں ہم کچھ احادیث اور کچھ روایات اور کچھ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. یہ حدیث باقاعدہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کی سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 200 پر، اور اس کی شرح جو علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے وہ فتح الباری کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے 7 والیوم کے پیج نمبر 82 پر یہ حدیث موجود ہے. اور اس کے علاوہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و جناب فاطمہ و امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ میں اس سے لڑائی رکھتا ہوں جو ان سے لڑائی رکھے، اور اس سے صلح رکھتا ہوں جو ان سے صلح رکھے. اور یہ جو حدیث ہے یہ اشۃ اللمعات کے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے اس کے 4 والیوم کے پیج نمبر 383 پر درج ہے، اور یہ کتاب بمبئی سے چھپی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام لوگوں سے زیادہ جناب رسول خدا کو عزیز تھیں. اور یہ جو روایت ہے حضرت عائشہ کی، یہ بہت سارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، مثلا اشۃ اللمعات کے 4 والیوم کے پیج 384 پر، اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے 2 والیوم کے پیج 417 پر، اور 3 والیوم کے پیج 155 پر، اور مسند امام احمد ابن حنبل کے 5 والیوم کے پیج 24 پر، اور مسند ابو داؤد طیالسی کے پیج نمبر 88 پر، اور مصابیح السنہ کے 2 والیوم کے پیج نمبر 282 پر یہ روایت موجود ہے. اور اس کے علاوہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جنت میں علی و فاطمہ علیہ السلام داخل ہوں گے. اور اس حدیث کو، یہ حدیث جو ہے نور الابصار نامی کتاب کے پیج نمبر 141 پر اور اصاف الراغبین کے پیج نمبر 120 پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اور یہ وہی حدیث ہے کہ جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور ان صحیح بخاری کے علاوہ حاکم نے بھی اپنی کتاب مستدرک کے 3 والیوم کے پیج نمبر 151، 154، 156، 160 مختلف جگہوں پر اس حدیث کو دہرایا. اور اشۃ اللمعات کے 4 والیوم کے پیج نمبر 380 پر بھی اور 392 پر بھی یہ موجود ہے.
اور نزول الابرار کے پیج نمبر 45 اور 46 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، خدا تیرے غضب سے غضبناک اور تیری رضا سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ نزول الابرار کے پیج نمبر 47 پر موجود ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لایا کرتی تھیں تو جناب رسول خدا آپ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس حقیقت کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 160 پر اور کتاب روضۃ الندیہ کے پیج نمبر 94 اور 100 پر یہ حقیقت موجود ہے۔ لہٰذا سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اتنے فضائل و مناقب ہیں، اور جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور ان کے دیگر فضائل و مناقب میں سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ جس کا ذکر، یہ دونوں باتیں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ دونوں کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے، جہاں پہ صحیح بخاری میں حضرت کے اقربا اور رشتہ داروں کے بارے میں جب آپ نے باب قائم کیا، اور جہاں پہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فضیلت کے ذکر ہے، تو وہاں پر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی کیا کہ یہی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور دوسری اہم حدیث کہ الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقط اغضبنی، کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے فضائل و مناقب پیش کیے حوالوں کے ساتھ میں، اس میں ایک روایت اور ایک قول کے مطابق خداوند متعال بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے غضب سے غضبناک اور ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا اب دیکھیے اس مقدمہ فدق میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایون وہ بیعت حضرت ابو بکر والے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس موقع پر جو مقدمہ اور جو دربار میں پیش کیا، تو بہشت کی عورتوں کی سردار ہونے کی حیثیت سے یہ حدیث جو ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کی ساری زندگی حق کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزرنے والی تھی، اور آپ کی زندگی میں کبھی باطل، جھوٹ اور غلط چیزوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر جو عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جو ہستی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ معاذ اللہ غلط اور جھوٹا دعویٰ کرے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یعنی یہ انتہائی ناممکنات میں سے ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا فدق کا وہ غلط ہوتا، یا آپ نے معاذ اللہ جھوٹا یا غلط دعویٰ کیا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ اعلان کیا اور اپنی غضبناکی کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں اور اپنے پدر بزرگوں سے شکایت کروں گی۔ اور اس واقعے میں بھی اور حضرت ابو بکر کی بیعت کے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ ان حضرات سے ناراض ہوئیں، غصہ ہوئیں، غضبناک ہوئیں، ان سے مرتے دم تک آپ نے بات نہ کی، باقاعدہ ان کے بارے میں وصیت کر کے آپ گئیں کہ میرے جنازے تک میں یہ شریک نہ ہوں۔ تو یہ تمام حقائق جو ہیں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرنا، اور حضرت کو غضبناک کرنا ایسے ہی جیسے خدا کو غضبناک کرنا۔ اور باقاعدہ دوسری حدیث اور قول اور روایت کے مطابق خداوند متعال بھی جناب فاطمہ کی غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی بات یہ ثابت ہوئی کہ ان حضرات نے، دیکھیں یہ بات تو تاریخی طور پر تمام بہت ساری کتابوں کے حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیعت حضرت ابو بکر کے موقع پر جب گھر جلایا گیا، گھر میں زبردستی گھسا گیا اور آگ لگائی گئی، تو اس موقع پر بھی اور اس مقدمہ فدق کے موقع پر بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ اعلان کیا، اظہار کیا اپنی ناراضگی کا، اور ایون ہر نماز میں تم لوگوں کے لیے بد دعا کروں گی یہ بھی کہا، اپنے پدر بزرگوار سے تمہاری شکایت کروں گی یہ بھی کہا، مرتے دم تک آپ نے کلام نہ کیا، جنازے میں آنے تک کی اجازت نہ دی۔ یہ تمام تاریخی حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا، ناراض کیا۔ اور ان احادیث کی بنیاد پر
چونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی خدا و رسول کی ناراضگی اور ان کو غضبناک کرنے اور غصہ دلانے کے برابر ہے، لہذا اس بنیاد پر یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ حضرات خدا و رسول کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں تھے، اور خدا و رسول بھی ان سے غضبناک تھے اور ناراض تھے اور غصہ تھے۔ بہرحال اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک بار مامون کے بارے میں، کہ مامون جو خلفائے بنی عباس میں ہارون رشید بہت مشہور خلیفہ گزرا ہے، اس کا بیٹا تھا مامون رشید۔ وہ ذرا علم پسند تھا، علم دوست تھا، اور بحث و مباحثے، مناظرے، علمی تحقیق وغیرہ میں اس کا کافی رجحان تھا، اور مذہبی اور تاریخی مسائل پر گفتگو کرنے اور بحث سننے کا اس کو بہت شوق تھا۔ تو مامون عباسی نے اس حضرت ابوبکر کے اس فیصلے فدق کا بھی اس نے بہت مطالعہ کیا اور فریقین کی بحث سنی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت ابوبکر کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا۔ فدق وغیرہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا، اور انہی کا حق تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فرمان جاری کیا کہ فدق کی جو زمینیں وہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو واپس کر دی جائیں، اور یہ فرمان جو تھا یہ بدھ کے دن 2 ذی القعدہ سن 210 ہجری کو جاری ہوا تھا، اور اس فرمان کو علامہ ابو الحسن البلاذری نے اپنی کتاب فتوح البلدان کے صفحہ 46 اور 47 پر نقل کیا ہے۔ لہذا جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ اس فرمان کا مطالعہ کر سکتے ہیں وہاں پر۔ لہذا دیکھیے، کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حق نے سر چڑھ کر بولا، اور یہ بات آخرکار اسی سلسلے خلافت کے ایک خلیفہ کے ذریعے یہ بات آخرکار ثابت ہو کے رہی کہ اس معاملے میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ صحیح تھی، آپ کا دعویٰ بھی صحیح تھا، اور آپ کے گواہوں نے جو گواہیاں دی تھیں وہ بھی صحیح تھی، اور دربار خلافت سے جو فیصلہ صادر کیا گیا وہ غلط تھا، اور اس معاملے پر حضرت ابوبکر غلطی پر تھے، اور یہ باقاعدہ ہم نے نہیں، ہمارے کسی عالم نے نہیں، ہمارے کسی امام نے نہیں، بلکہ اسی سلسلے خلافت کے ایک خلیفہ نے، کہ جس سلسلے خلافت کی پہلی کڑی حضرت ابوبکر، دوسری کڑی حضرت عمر، تیسری کڑی حضرت عثمان تھے، اور بعد میں یہ سلسلہ بنی امیہ میں چلا، پھر بنی عباس میں چلا۔ تو اسی بنی عباس کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ مامون رشید عباسی، کہ جو باقاعدہ اس زمانے میں اور سن 210 ہجری میں اس وقت تمام ملت اسلامیہ کا خلیفہ تھا، اور حضرت کا نائب اور جانشین مانا جاتا تھا، اور اسی سلسلے خلافت کی ایک کڑی تھا کہ جس کی ابتدا حضرت ابوبکر سے ہوئی تھی۔ تو اسی سلسلے خلافت کے ایک خلیفہ نے باقاعدہ حضرت ابوبکر کو غلط ثابت کیا، اور یہ فیصلہ دیا کہ فدق جو ہے وہ چونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق تھا، اب چونکہ اس کے زمانے میں تو وہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی اولاد کو اس نے واپس دے دینے کا فیصلہ کیا، اور فدق باقاعدہ واپس دیا گیا۔ اور یہ صرف مامون عباسی کے دور کی بات نہیں ہے، بلکہ ایون بنی امیہ کے جو خلفاء تھے جو اس سے پہلے گزرے تھے، ہم نے جیسا کہ ایک مرتبہ جب ہم فدق پہ بحث کر رہے تھے تو ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ یہ فدق کا معاملہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک طریقے سے نہیں رہا، اور مختلف موقعوں پر مختلف خلفاء نے کبھی اسے واپس دے دیا، کبھی چھین لیا، کبھی واپس دے دیا، کبھی چھین لیا۔ لہٰذا اسی بنیاد پر خلفائے بنی امیہ میں سے جو ہم نے بتایا کہ عمر ابن عبدالعزیز اموی جو ان کے نیک خلفاء میں سے تھا اور دوسرے خلفاء کی بنسبت تھوڑا ٹھیک تھا، اس نے بھی اپنے دور میں فدق کو اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے خلفاء ہیں ان میں سے جو نیک نہیں تھے انہوں نے پھر غصب کر لیا، پھر چھین لیا، اور پھر اب مامون عباسی کے زمانے میں یہ فدق جو ہے یہ واپس اولاد فاطمہ کو دیا گیا، اور اس کا ذکر باقاعدہ علامہ بلاذری نے اپنی کتاب فتوح البلدان میں کیا ہے، اور جو کہ ایک تاریخی اور معتبر اور مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے واپس کیا گیا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے جو فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھا، اور ان کے غلط فیصلے کا اثبات اور اس بات کا ثبوت کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا تھا خود انہی کے سلسلہ خلافت کی کڑیوں میں سے مختلف خلفاء نے مختلف موقعوں پر فدق کو اولاد فاطمہ کو واپس دے کر
ان کے غلط اور باطل ہونے کو ثابت کیا ہے، جس میں سے مامون عباسی کا ابھی ہم نے آپ کو حوالہ دیا۔ بہرحال اب سامعین کرام، ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنے اختتامی مرحلے میں ہے اس موضوع کے متعلق، اور اب ہم اس مقدمہ فدق کے بارے میں جتنے حقائق ہمارے پاس موجود ہیں، جتنی شہادتیں موجود ہیں، ان کی بنیاد پر، اور جتنی عبارتیں موجود ہیں ان کی بنیاد پر، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سوالات، چند نتائج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور سامعین سے ہماری درخواست ہے کہ ان نتائج پر اور ان سوالات پر مذہبی تعصب کے بغیر اور اپنے دل اور دماغ سے تعصب کی پردوں کو ہٹا کر ان نتائج پر غور کریں اور اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس مقدمے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو تھیں وہ مدعی تھیں، اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ مدعا علیہ تھے۔ لہذا مدعا علیہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود ہی اس دعوے کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے جو اس کے خلاف ہو۔ یعنی اس موقع پر تو چاہیے یہ تھا کہ کسی اور تیسرے فرد کو بلایا جاتا اور کوئی اور حکم اور ثالث اور سرپنچ اور جج قرار پاتا، اور حضرت ابو بکر جنہوں نے قبضہ کر لیا تھا فدق کی زمینوں پر، وہ فریق مخالف کی حیثیت سے کھڑے ہوتے، نہ کہ جج کی حیثیت سے۔ یعنی دیکھیے آج دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں مقدمہ چلایا جاتا ہے یا کسی کے بارے میں مقدمہ ہوتا ہے، تو جو مدعی اور مدعا علیہ جو ہوتے ہیں یہ دو فریق مخالف ہوتے ہیں، دو الگ الگ پارٹیز ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی جج، کوئی سرپنچ، کوئی حکم، کوئی ثالث فیصلہ کرتا ہے۔ مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مدعا علیہ ہے، کہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، وہی خود مدعا علیہ بھی ہے اور جج بھی ہے، جو کہ دینی اور دنیاوی دونوں حساب سے، اور عدالت کی کارروائیوں کے حساب سے، دنیاوی حساب سے بھی اور مذہبی حساب سے بھی یہ بالکل غلط معاملہ تھا پورا کا پورا۔ اس موقع پر تو چاہیے یہ تھا کہ کوئی اور تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا فرد، کوئی اور ہستی اس مقدمے کا فیصلہ کرتی، نہ کہ خود حضرت ابو بکر کے جو خود جن کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور جو اس مقدمے میں مدعا علیہ تھے۔ تو یہ ایک ایسی انتہائی بنیادی بات ہے کہ یہ اس پورے معاملے کو کالعدم قرار دینے اور باطل قرار دینے کے لیے کافی ہے کہ خود مدعا علیہ جو ہے وہ جج بن کر اور قاضی بن کر اپنے خلاف جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو پہلا پوائنٹ۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر نے صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیان کو صحیح کیوں نہ سمجھا اور کیوں مزید شہادت طلب کی؟ اچھا، اگر شہادت طلب بھی کی تھی، اور جب حضرت علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ام ایمن و ام کلثوم اور رسول خدا کے غلام ربا نے جب گواہیاں دیں، تو ان کی گواہیوں اور شہادتوں کو کیوں رد کیا گیا اور اس پر کیوں اعتبار نہیں کیا گیا؟ تیسری بات یہ کہ حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سچائی پر یقین کر کے دعوے کو قبول کر لیتے۔ خود ان کی فقہ کا اصول ہے کہ ایک عادل صحابی کی گواہی کافی ہے، اور یہ جو اصول ہے یہ کتاب فتح الباری جو کہ شرح صحیح بخاری، جو صحیح بخاری کی شرح میں جو مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں اس میں سے ایک شرح ہے فتح الباری جسے علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، اس کے 90 پارے کے پیج نمبر 42 پر، اور علامہ عینی کی جو شرح ہے عمدۃ القاری اس کے 5th والیوم کے پیج نمبر 675 پر یہ اصول موجود ہے کہ ایک عادل صحابی کی گواہی کافی ہے کسی بھی معاملے میں شہادت کے لیے۔ تو اب جب یہ اصول ان کی فقہ میں ہے اور جس کا باقاعدہ ہم نے یہ معتبر کتابوں میں ذکر بھی موجود ہے کہ صرف ایک عادل صحابی کی گواہی سے بھی کوئی معاملہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی بنا پر خود حضرت ابو بکر نے بھی جابر ابن عبداللہ کو محض ان کے دعوے پر طلب شدہ مال سے 3 گنا زیادہ عطا کر دیا،
جس کے بارے میں ابھی ہم نے عبارت پیش کی. تو پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام عادل نہ تھے؟ پھر کیوں ان کی شہادت قبول نہ کی گئی؟ اور اس موقع پر جب حضرت علیہ السلام نے شہادت دی تھی تو کیوں نہ قبول کی گئی؟ جبکہ فقہ کے جہاں تک بات ہے اور فقہ کے اصول کی بات ہے تو اس میں تو ایک عادل صحابی کی گواہی بھی کافی ہے. اور جو کہ یہ فقہ کا حقیقت اور یہ فقہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے. اور فتح الباری اور عمدۃ القاری جیسی صحیح بخاری کی شرحوں میں کہ جو معتبر اور مستند کتابوں میں جن کا شمار ہوتا ہے اس کا ذکر ہے اور جس کا حوالہ ہم نے دیا ہے. تو پھر کیوں حضرت علیہ السلام کی شہادت قبول نہ کیا گیا؟ کیا حضرت علیہ السلام عادل نہ تھے؟ بہرحال اب اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ آیہ تطہیر کی مصداق ہستیوں یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان تمام ہستیوں پر تو حضرت ابوبکر نے جھوٹ کا الزام لگا کر معاذ اللہ خدا پر الزام لگایا. ان کی رائے میں آیہ تطہیر نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا اور خداوند تعالیٰ اہل بیت رسالت سے رجس اور ناپاکی دور رکھنے کا ارادہ ہی کرتا رہا، کامیاب نہ ہوا. کیونکہ آیہ تطہیر میں کس بات کا ذکر ہے کہ خداوند متعال نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ کا ارادہ تو یہی ہے کہ تم سے اے اہل بیت تمام رجس، گندگیوں، ناپاکیوں، آلودگیوں کو ظاہری ہو یا باطنی تمام سے تم کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ کرے جیسا کہ پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. تو جیسا کہ ہم نے بتایا سامعین کہ یہ جو آیہ تطہیر ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کا ثبوت ہے اور آپ حضرات کے معصوم ہونے کا ثبوت ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حضرات جو ہیں وہ تمام جسمانی اور ظاہری گندگیوں سے بھی پاک و پاکیزہ ہیں اور تمام باطنی و روحانی آلودگیوں سے بھی پاک و پاکیزہ ہیں. لہٰذا جس میں سے گناہ جو ہیں دراصل باطنی اور روحانی گندگیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ تمام حضرات جو ہیں وہ گناہوں سے بھی پاک ہیں اور ظاہری نجاستوں سے بھی پاک ہیں. اس کا ذکر باقاعدہ قرآن شریف میں موجود ہے. تو اب یہ آیہ تطہیر جب قرآن شریف میں موجود ہے کہ جس کے مطابق اور جس کی بنا پر اہل بیت علیہ السلام پاک و پاکیزہ ہیں تمام ظاہری و باطنی اور جسمانی و روحانی آلودگیوں، گندگیوں، ناپاکیوں اور گناہوں سے، تو اس میں جھوٹا دعویٰ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ تمام باتیں بھی شامل ہیں، ان سے بھی وہ پاک ہیں. تو اب حضرت ابوبکر نے جب انہیں قبول نہیں کیا تو معاذ اللہ انہوں نے اس قرآن کی آیت کا انکار کیا اور خداوند متعال پر بھی معاذ اللہ الزام لگا دیا. کیونکہ خدا تو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں نے ان کو پاک کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے خدا کا ارادہ ہے تو یعنی خدا چاہ رہا ہے اور خدا نے کیا. بہرحال اب اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو نصاب شہادت کی بات کی گئی تھی کہ انہوں نے حضرت ابوبکر نے جو ایک عذر اور بہانہ یہ دیا تھا کہ نصاب شہادت پورا نہیں ہو رہا، یعنی دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ نصاب شہادت کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ دعوے کی تردید کرنے والا کوئی نہ تھا. اس طرح نصاب شہادت کی ضرورت اس وقت ہوتی کہ جب کوئی مخالف میں کوئی دوسرا فرد یا فریق یا گروہ ہوتا کہ جو اس دعوے کی تردید کرنے والا ہوتا اور اس دعوے کو نہ ماننے والا اور اس کے مخالف کوئی بات کرنے والا ہوتا، تب اس کی ضرورت آتی. مگر اگر تو نصاب شہادت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دعوے کی تردید کرنے والا کوئی نہ تھا. اگر حاکم کو اپنی تسلی کرنی مقصود تھی تو دختر رسول اور صدیق اکبر یعنی حضرت علیہ السلام کے بیانات ہی کافی تھے. اچھا اس کے علاوہ دیکھا جائے تو نصاب شہادت پورا تھا ایک حساب سے کیونکہ حضرت علیہ السلام تھے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی اور ایمن تھی، ایک مرد اور دو عورتیں جو حضرت ابوبکر نے کہا تھا وہ تو پورا تھا نصاب شہادت. کیونکہ یہاں پر چونکہ دعوے کی تردید کرنے والا کوئی نہیں تھا لہٰذا مدعیہ یعنی جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں وہ بطور گواہ کے بھی تصور کی جا سکتی تھیں اور ان کو بطور گواہ کے بھی شمار کیا جا سکتا تھا. یعنی جب سامنے کوئی فریق، کوئی گروہ، کوئی فرد نہیں ہے کہ جو دعوے کی تردید کرنے والا ہو، جو دعوے کی مخالفت کرنے والا ہو،
تو اس صورت میں جو مدعیہ ہیں یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ بطور گواہ بھی گواہی دے سکتی تھیں. یہ بھی ایک اصول ہے، قانون ہے شرعی اور فقہی حساب سے. اچھا اب دیکھتے ہیں ہم یہ کہ مباہلے کے دن جب دین کی حقانیت کی شہادت دینے کی ضرورت پڑی تو یہی حضرت علیہ السلام و جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام تھے کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے. عیسائیوں نے تو یہ عذر نہیں پیش کیا کہ نصاب شہادت پورا نہیں ہے، اور اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر خدا کے نزدیک ان سے زیادہ کوئی صاحب فضیلت ہوتا تو خدا ان کو لے جانے کا حکم دیتا. خدا اور رسول کی نظر میں تو ان کی شہادت قبول ہے. عیسائی تک گھبرا گئے اور ان کا بڑا کہنے لگا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور حضرت نے ایون یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر عیسائی مباہلہ کر لیتے تو خدا ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیتا. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، مگر حضرت ابو بکر کی نظر میں ان کا دعویٰ بھی غلط اور ان کی گواہیاں بھی جھوٹی، معاذ اللہ. اچھا ایک بات اور، جناب رسول خدا نے اپنی خاص ملکیت میں سے حضرت ابو بکر اور زبیر ابن عوام اور عبد الرحمن ابن عوف اور ابو دجانہ وغیرہ جیسے صحابہ کو مختلف زمینیں اور جائیدادیں ہبہ کی تھیں، اور ان کا ذکر علامہ بلازری نے اپنی کتاب فتوح البلدان کے پیج نمبر 31، 33، 34 پر کیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے یہ تمام افراد سے ان کی زمینیں کیوں ویسے ہی نہیں چھین لی جس طرح جناب فاطمہ سے فدق چھینا تھا؟ اور اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس وقت فدق جو تھا وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قبضے میں تھا. حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بے دخل کیا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر آپ کو بے دخل کیا؟ دعویٰ تو پہلے حضرت ابو بکر کو کرنا چاہیے تھا. اگر وہ سچا ثابت ہوتا تو پھر وہ قبضہ کر سکتے تھے. بغیر دعوے اور بغیر ثبوت کے دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کر لینا کیا حضرت ابو بکر کے لیے جائز تھا؟ اچھا اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہبہ سے انکار کرنا بھی حضرت ابو بکر کے لیے جائز نہیں تھا، کہ جو حضرت نے باقاعدہ گفٹ کر دیا تھا، دے دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق، تو اس سے انکار کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا. یہ تو وارثوں کا آپس کا معاملہ تھا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں سے کسی نے بھی جناب فاطمہ کے دعوے کی تردید نہیں کی. پھر حضرت ابو بکر کو ہبہ کی شہادت طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور گفٹ دے دیا یا عطا کر دیا، اس کا ثبوت طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کر دیے تھے اس سے ہی ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، عطا کرنا ثابت ہو چکا تھا، اور وہ کاغذ جو جناب فاطمہ نے پیش کیا تھا اس سے ہی یہ بات ثابت ہو رہی تھی. پھر اگر حضرت عمر نے اسے چاک کر دیا یا پھاڑ دیا تو ایسا کرنے سے وہ باطل تو نہیں ہو جاتا؟ پھر کیوں فدق واپس نہ کیا گیا؟ اچھا اب اس سلسلے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موقع پر جو انہوں نے حضرت ابو بکر نے وہ حدیث جو پیش کی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ حدیث جسے حدیث لا نورس کہتے ہیں، اگر یہ حدیث لا نورس صحیح ہے تو یہ جو جائیداد ہوئی، یہ جو زمین ہوئی، یہ اس حدیث اگر مان لیا جائے بفرض محال کہ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہے تو اس حدیث کے مطابق یہ جو جائیداد، یہ جو زمین ہوئی فدق کی، یہ صدقہ ہوئی، جو جیسا کہ ہم اس حدیث کے مطابق کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو یہ جو جائیداد ہے، یہ زمین جو ہے وہ صدقہ ہوئی. تو پھر حضرت ابو بکر نے کیوں دیگر صدقات کی طرح مسلمانوں میں اسے تقسیم نہیں کیا؟ کیوں اپنی خاص ملکیت میں رکھ لیا؟ دیکھیے سامنے کرام، یہ تمام سوالات، یہ تمام حقائق، یہ تمام نتائج جو ہم پیش کر رہے ہیں،
اس میں سے ایک ایک اس قابل ہے کہ اس کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، لیکن ہم زیادہ زور نہیں دے رہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے، یہ صرف آپ کی سمجھ اور بوجھ پر ہم چھوڑ رہے ہیں، اور اس میں سے ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک بنیاد، ایک ایک سوال، ایک ایک نتیجہ اور ایک ایک حقیقت اس قابل ہے کہ انسان اگر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اسے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، اور وہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے وہ جان سکتا ہے۔ بہرحال اب آئیے دیکھیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قبضے میں یہ جائیداد تھی، یہ زمینیں آپ کے قبضے میں تھی۔ حضرت ابو بکر ان کو بے دخل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا بار ثبوت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے ذمے تھا اور شہادت انہیں ہی پیش کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ حدیث لا نور جو انہوں نے بیان کی، اس کا راوی سوائے حضرت ابو بکر کے اور کوئی نہیں۔ ایک مسلمہ قرآنی اصول وراثت کے خلاف اس حدیث کا بار ثبوت بھی حضرت ابو بکر کے ذمہ رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بے دخل کرنا چاہ رہے تھے آپ، جس پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قبضہ تھا جن زمینوں پر، تو وہ ان زمینوں سے آپ کو بے دخل کرنے کے لیے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ثبوت دینا اور گواہ مہیا کرنا، یہ تمام ذمہ داری حضرت ابو بکر پر تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو حدیث بیان کی، یہ حدیث جو کہ قرآن کے خلاف تھی، یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط، اس کا بھی ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر پر تھی۔ مگر دیکھیے عجیب سی بات یہ ہے کہ مدعا علیہ خود ہی فیصلہ کر رہا ہے، خود ہی ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہے کہ جو قرآن اصول وراثت کے خلاف ہے، مگر اس کے لیے کسی ثبوت اور گواہ اور شہادت کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہمیں اس شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جنوں کا نام خرد پڑ گیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ بہرحال اب دیکھیں، آئیے اس حدیث پر غور کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی کہ جسے حضرت سے انہوں نے منسوب کیا تھا، کہ وہ حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، یعنی ہم گروہ انبیاء نہ کسی سے میراث لیتے ہیں اور نہ ہم سے کوئی میراث پاتا ہے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جسے حضرت ابو بکر نے اس موقع پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق نہ دینے کے لیے اس کا انہوں نے بیان کیا۔ تو سامعین کرام، یہ حدیث پہلی بات تو یہ کہ خلاف عقل ہے، دوسرا یہ کہ یہ خلاف قرآن بھی ہے۔ اس مضمون کی کوئی دوسری حدیث موجود نہیں، اور نہ ہی اس کی توثیق اور اس کی تصدیق کسی دوسری حدیث سے ہوتی ہے، اور سوائے حضرت ابو بکر کے اور کوئی شخص اس حدیث کا راوی بھی نہیں۔ اور یہ حدیث جناب رسول خدا نے کب فرمائی، اس کے موقع اور محل کا بھی کوئی ذکر نہیں، چونکہ اس حدیث کے متعلق حضرت ابو بکر نے کوئی گواہ، کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں پیش کی، لہٰذا یہ ناقابل اعتبار ہے اور وضعی اور جھوٹی حدیثوں میں اس کا شمار ہوگا، اور اس کی بنا پر جو فیصلہ کیا گیا وہ فیصلہ بھی ناجائز قرار پائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لاوارث حدیث درست تھی، دیکھیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو ہم نے جو لفظ لاوارث استعمال کیا ہے، یہ بڑے ذو معنی الفاظوں میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاوارث اس حساب سے بھی ہے کہ اس کا راوی سوائے حضرت ابو بکر کے اور کوئی نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں وراثت کا تذکرہ ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے، اس کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا یہ جو لاوارث ہے، اس پہ کافی غور کرنے والے لفظ ہے یہ۔ بہرحال تو اگر یہ لاوارث حدیث درست تھی تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے وہ حجرے اور وہ مکانات کیوں نہ لے لیے گئے جو ان کو حضرت سے وراثت میں ملے تھے، ہے نا؟ اس حدیث کی بنیاد پر وراثت کا انکار بھی کیا جا رہا ہے اور جناب فاطمہ سے فدق بھی چھینا جا رہا ہے،
لیکن دوسری طرف جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب عائشہ، جناب حفصہ اور دیگر ازواج کے جو حجرے جو انہیں بطور وراثت کے ملے تھے، یہ مان کر ان کے پاس رہنے بھی دیا جا رہا ہے اور ان سے باقاعدہ دفن ہونے کی اجازت بھی طلب کی جا رہی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یہ دیکھیے کیسی تضاد ہے، کیسا تضاد ہے ان کے اعمال و افعال میں اور اقوال میں۔ بہرحال اب دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ زندگی بھر کلام نہیں کیا۔ مزید ان سے یہ بھی کہا کہ میں اپنے پدر بزرگوار سے تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا وہ خدا کے غضب کا مستوجب ہوا۔ معاملہ بالکل صاف ہے، صرف دل اور دماغ سے تعصب کے پردوں کو ہٹانے اور ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب دیکھیے سامعین کے رسول کے بستر مرگ پر اور آخری موقع پر جب آپ وصیت کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک ایسی آخری حدیث جو کہ ہمیشہ کی گمراہی سے بچانے والی تھی وہ آپ ارشاد فرمانے چاہ رہے تھے، اور جس میں حضرت علیہ السلام کی خلافت کی وصیت کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ تو ان افراد نے نہیں سنی، اور اس موقع پر تو کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ہاں؟ مگر یہاں پر ایک فرضی حدیث رسول کے ساتھ اتنا تمسک کیا اور اس کو اتنا استعمال کیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا، اور قرآن میں جہاں وراثت کا ذکر ہے، انبیاء کے وارث ہونے کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ باقاعدہ حضرت علیہ السلام نے، جناب فاطمہ نے یہ قرآن کی 2 آیتیں ان افراد کے سامنے پیش کی کہ جو انہوں نے یہ جھوٹی حدیث جو بیان کی تھی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے، تو اس کی رد میں اور اس کے جھوٹے اور باطل ہونے کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ اسی موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے بھی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی یہ قرآن کی 2 آیتیں پیش کی تھیں، کہ جس میں سے ایک آیت میں ذکر ہے کہ وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور دوسری آیت میں ذکر ہے جناب زکریا کی دعا کا کہ جب وہ دعا مانگ رہے تھے خدا سے، اے اللہ مجھے وہ فرزند عطا فرما جو یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہ دونوں آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء کے بھی وارث ہوتے ہیں اور انبیاء بھی وارث ہوتے ہیں، مگر یہ جھوٹی حدیث جو بیان کی گئی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ صحیح یا جھوٹی حدیث کی پرکھ اور معیار اور اس کے جانچنے کا طریقہ آن حضرت نے خود بتایا ہے کہ جب تم میری کوئی حدیث دیکھو اور پاؤ تو اسے قرآن سے پرکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن جیسا بول رہا ہے ویسی ہے، سیم ہے، تو وہ صحیح ہے، اور اگر قرآن کے مخالف ہے، قرآن میں کچھ اور بات ہے، حدیث میں کچھ اور بات ہے، اس کے مخالف ہے، تو وہ جھوٹی حدیث ہے، وہ مجھ سے منسوب کی گئی ہے، وہ میری حدیث ہے ہی نہیں، وہ گڑی ہوئی حدیث ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف تو حدیث سے انکار کیا گیا آخری وصیت کے موقع پر، یہ کہہ کر کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں رسول کی اور ان کی حدیث کی اور ان کے ارشادات و احکامات کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں پر حدیث سے انکار کیا گیا اور صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ خلافت علی علیہ السلام کے متعلق حدیث آنے والی تھی اور حدیث میں ان کا ذکر آنے والا تھا، اور یہاں پر قرآن کو بالکل چھوڑ دیا گیا، اور قرآن میں جو وراثت کے متعلق احکامات ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور ایک ایسی جھوٹی اور وضیع اور گڑی ہوئی حدیث کا سہارا لیا گیا کہ جس کی بنیاد پر انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور وہ کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ تو سامعین کرام، کیا یہ طرز عمل حکومت الہیہ کے سچے جانشین کا ہونا چاہیے؟ کیا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ بہرحال ہم نے سامعین اچھی طرح ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکر کے پاس حضرت فاطمہ سے فدق چھیننے کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں تھی، اور جو عذر انہوں نے بیان کیا وہ محض صرف ایک بہانہ تھا، اور یہ ایک سیاسی تدبیر تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ بنی ہاشم خصوصاً حضرت علی علیہ السلام و جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں اور محتاج ہو کر بے دست و پا ہو جائیں،
اور ہم لوگوں کے دل اپنی طرف کر لیں۔ لہٰذا ان دونوں موقعوں پر، اس مقدمہ فدق میں بھی اور بیعت حضرت ابوبکر کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان حضرات نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت علی و جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل بیت پر کیا ظلم کیے، اور کس طرح ان کے حق میں انہوں نے ظلم کو روا رکھا اور ان کے حق میں یہ ظالم قرار پائے۔ تو اب ایسے موقع پر ہم امت مسلمہ کی توجہ اس خداوند متعال کے حکم کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ جو اس نے اپنے قرآن مجید میں دیا ہے، اور خداوند متعال کا حکم ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جانا کہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، ورنہ تم کو دوزخ کی آگ آ لپٹے گی۔ لہذا سامعین کرام، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچیں کہ آیا ہم ان لوگوں کی طرف مائل ہیں، آیا ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آیا ہم ان لوگوں کو اپنا آقا و مولا مانتے ہیں کہ جو در حقیقت ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیے، اور ظلم بھی ان ہستیوں پر کہ جو اہل بیت رسول تھیں، اور جو رسول اور اللہ کی محبوب ترین ہستیاں تھیں اور بندے تھے، ان پر جن افراد نے ظلم کیے، تو کیا ہم ان سے محبت کرنے اور ان کی طرف مائل ہونے اور انہیں اپنا آقا و مولا ماننے میں حق بجانب ہیں؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بہرحال سامعین کرام، یہ مقدمہ فدق کے متعلق ہماری بحث اور گفتگو اور تبصرہ مکمل ہوا، اور یہ تدبیر جو تھی یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں دوسری تدبیروں کا ذکر کیا جائے گا، اور آج کی تقریر یہیں ختم کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔